ایگزیکٹ کے ملازمین کس طرح جعلی ڈگریاں بیچتے تھے اور بیچنے کے بعد مزید پیسوں کے لیے کیسے بلیک میل کرتے تھے، پروگرام میں شامل کریں گے پہلی بار سامنے آنے والی ایگزیکٹ کے کال ایجنٹس اور کلائنٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو۔ وزیر خزانہ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی سے 230 ارب روپے کی غیر قانونی آمدنی کا رینجرز کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ فرت اللہ بابر نے سینٹ میں ڈی جی رینجرز کے بیان پر تحریک التوا جمع کرا دی۔ لگتا ہے کہ رینجرز اور سندھ حکومت آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر پر رینجرز کا چھاپا، اہم ثبوت حاصل کر لیے۔ سندھ بیوروکریسی کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ اس آپریشن کا حتمی ہدف کون ہوگا؟ مبینہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات ریٹرننگ افسران سے بھی کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بڑھتے مطالبے کہیں اس کی مایوسی کا اظہار تو نہیں؟ اور دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن ضرب عضب کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ پاک فوج کے بڑھتے قدم دہشت گردوں پر زمین مسلسل تنگ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پروگرام کا آغاز کریں گے آج ایگزیکٹ سکینڈل سے متعلق ایک اہم انکشاف سے۔ 17 مئی کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے جعلی ڈگریوں کے کاروبار سے متعلق آنے والی خبر کے بعد سے ایگزیکٹ جعلی ڈگری کیس میں پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے اور مسلسل جاری ہے۔ کمپنی کے دفاتر ایف آئی اے نے سیل کر دیے ہیں۔ ایگزیکٹ کے دفاتر سے لاکھوں کی تعداد میں جعلی ڈگریاں برآمد ہو چکی ہیں۔ کمپنی کے چیئرمین اور چیف آپریٹنگ آفیسر سمیت کئی اہم افسران گرفتار کیے جا چکے ہیں اور ہمارے پروگرام میں ایگزیکٹ کے سابق ملازمین ایگزیکٹ میں ہونے والی مشکوک اور منفی سرگرمیوں سے پردہ اٹھا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے فیک ڈگریاں، آن لائن ڈگریاں بیچی جاتی تھی، جن میں جعلی یونیورسٹیوں اور جعلی ڈگریوں کے کاروبار کی باقاعدہ تفصیلات بتائی گئی تھیں۔ آج ہم آپ سے ایگزیکٹ کیس سے جڑا ایک اور اہم انکشاف شیئر کرنے جا رہے ہیں جو جعلی ڈگریوں تک محدود نہیں ہے۔ جعلی ڈگریاں تو بیچی جاتی تھیں، جعلی ڈگریوں کا کام تو کیا جاتا تھا، کلائنٹ سے جھوٹ بولا جاتا تھا، ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالرز تک ان سے بٹورے جاتے تھے، لیکن ڈگریوں کے علاوہ بھی کچھ ہوتا تھا۔ یہ لاکھوں ڈالر صرف ڈگریاں بیچ کے نہیں ملتے تھے، یہ لاکھوں ڈالر لینے کے لیے اور بھی بہت سارا جھوٹ بولنا پڑتا تھا، بہت ساری بلیک میلنگ کرنی پڑتی تھی۔ ہم آپ کو ایگزیکٹ کے کال سینٹر سے بیرون ملک کی جانے والی کال سنوائیں گے۔ یہ ٹیلی فون کال بہت اہم نوعیت کی ہے اور ایک نہیں ہے، 2 ٹیلی فون کالز ہیں جس سے یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ یہ کام بھلا ہوتا کیسے تھا۔ ایگزیکٹ کے ملازم کال ایجنٹ اپنے کلائنٹس کو کال تو کرتے تھے اور ہوتے وہ پاکستان میں ایگزیکٹ کے دفتر میں تھے، مگر کلائنٹ سے کہتے تھے کہ وہ امریکہ سے فون کر رہے ہیں اور عام طور پر کال سینٹرز میں یہ ہوتا ہے، مگر یہ جعلی ڈگریوں کا کام تھا، اس لیے ذرا مختلف انداز میں کیا کرتے تھے۔ ہم آپ کو 2 ٹیلی فونک گفتگو سنوائیں گے۔ پہلی کال متحدہ عرب امارات میں موجود ایک ڈاکٹر کو کی گئی ہے، دوسری کال بھی متحدہ عرب امارات میں ہی ایک ریاض نامی شخص کو کی گئی ہے اور اس ٹیلی فونک گفتگو سے بات سامنے آتی ہے کہ ایگزیکٹ کے لیے کام کرنے والے یہ کال ایجنٹس صرف جعلی ڈگریاں ہی فروخت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب ایک دفعہ کوئی گاہک بن گیا تو اس کو مزید ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ بیچنے کے لیے کیسے دباؤ ڈالا جاتا تھا اور ان کے انکار کی صورت میں ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا تھا کہ اگر انہوں نے ان سے مزید ڈگریاں یا سرٹیفکیٹ نہ لیے اور جو ڈگریاں یا سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں ان کو کنفرم کرانے کے لیے، ان کی ویریفیکیشن کرانے کے لیے، ان کو اٹیسٹ کرانے کے لیے مزید پیسے نہ دیے تو ان کی گزشتہ ڈگریوں کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ بہت کچھ ہے جو ہم آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو ریاض نامی شخص ہے وہ پاکستانی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ منتیں کر رہا ہے، کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جائیدادیں بیچ چکا ہوں، میں بہت سارا ادھار لے چکا ہوں، جب سے آپ کے میں شکنجے میں آیا ہوں، جب سے آپ سے ڈگری لی ہے آپ بار بار کال کرتے ہیں، مجھے کنگال کر چکے ہیں، میری خوشیاں چھین چکے ہیں، مگر اس سے پھر بھی پیسے لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کال سے پہلے ذرا ڈاکٹر کی کال ملاحظہ کیجئے۔ جو ڈاکٹر ہیں یہ پہلے ہی ڈگری لے چکے ہیں، بار بار کال کرنے کے بعد کبھی اٹیسٹیشن کی صورت میں، کبھی دوسرے معاملات کی صورت میں بہت زیادہ پیسے پہلے ہی دے چکے ہیں، مگر ان کو پھر کال کی جاتی ہے اور ایک نیا مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے ذرا سنیں۔ Hello, good morning. Hi, good morning, doctor. Yeah. Doctor, I just wanted to call in and have a word with you regarding one of the concerns that has been put forward to us related to the documentation that we had sent over by the educational authorities approval and everything.
for your doctorate degree. I was given the impression that everything is finished. Everything has been finished, sir. The idea is that the authorities of United Arab Emirates, when we had sent over your documentations and everything, they have actually requested us to have your credit transferred to one of the campus-based university out here in the U.S., with which we are in affiliation with. The reason why they keep coming up with requirements after requirements, requirement after requirements, because nowadays the Labor Ministry, the Interior Ministry, and also the Educational Ministries are involved in the entire procedures. आपने देखा कि डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी और वो खुद कह रहा है कि जी मेरा तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मगर ये बता रहे हैं कि जी दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे मुसलसल रिक्वायरमेंट आ रही हैं। जब क्लाइंट ने ये भी कहा कि मेरी डिग्री तो पहले ही डॉक्टर की रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या कहा गया कि आपकी डॉक्टर की, आपकी कोई नॉर्मल MBA वगैरह की डिग्री नहीं है, किस तरीके से उसे कन्विंस करने की कोशिश की गई, जरा सुनिए। I received a letter from Nixon University saying that now Nixon is on the list of universities which are accepted by the UAE and all the region. It is accepted. Acceptance is not a problem, sir. Acceptance and the recognition is not a problem. It is a problem when you go in with the educational authorities' approval, because your degree is not a business administration degree. Your degree is not an arts degree. डॉक्टर को गुस्सा आता है ये बात सुनकर, और वो कहता है कि अगर मेरा काम नहीं हो सकता, बार बार मुझे कॉलें की जाती हैं, बार बार मुझसे पैसे बटोरे जाते हैं, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे पैसे मुझे रिफंड कर दिए जाएं, तो उसको फिर क्या कहा जाता है, ये भी सुनिए। See, I keep on getting the same calls. See, listen. Yeah, I understand. And really, if you guys cannot do it, then I need my money to be refunded. Please, I am really fed up. Call after call, everybody with new excuse, with new thing. No, education department, which recreation department, with this thing. And no. Please, I do not agree with you now. And Peter had promised me, Adam, everybody promised me everything is finished. The legal department promised me, giving me letters that no more transaction, no more nothing. And now you come up with something else. डॉक्टर कह रहा है कि कॉल आफ्टर कॉल मुझे बार बार तंग किया जाता है, बार बार मुझसे पैसे बटोरे जाते हैं, कभी किसी मिनिस्ट्री का हवाला देते हैं, कभी किसी दूसरी मिनिस्ट्री का हवाला देते हैं। डॉक्टर मजीद बेजार होता है, फिर बताता है कि वो अभी तक कितने पैसे दे चुका है, और ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है जो पहले ही डॉक्टर से बटोरा जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसको दोबारा कॉल की। See, I've already told everybody in Nixon that I've paid through my nose. Literally, I've spent so much money that I would have taken the nationality of some country by this money. Believe me, trust me, I'm finished. Because of this one degree, I'm completely screwed up. The reason why I'm calling you, see, you're a professional. I respect you, what you do, sir. We're not trying to go ahead and capitalize on that. First of all, you need to understand that, sir. We have already capitalized on that. More than $100,000. It's not capitalization. डॉक्टर कह रहा है कि सिर्फ आपकी इस एक डिग्री की वजह से, जब से आपसे राबते में आया हूं, मैं तबाह हो चुका हूं, मेरे हालात खराब हो गए हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर उन्हें वादा याद दिलाता है कि जब आपने पिछली दफा कॉल की थी और मुझसे पैसे लिए थे, तो मुझसे वादा किया था कि मेरी डिग्री 10 दिन में वापस आ जाएगी, मगर महीना हो गया, डिग्री नहीं आई, और आप कॉल करके मुझसे फिर मजीद पैसे मांग रहे हैं। क्या बात हुई? No, I was told last time that within 10 working days, it's been a long time now. I was promised 1 month back that you will get your documents. You will? No. Doctor, you will get your documentation. He told me everything is my hand. No. See, he told me that I had been to Washington. Everything is in my hand. This is the final. You just do it, and we'll send over the documents. And I'm sending the documents. You'll get the documents these days. It means everybody is lying to me. Everybody in Nixon is lying to me. No, sir. Nobody is lying to you. First of all. No, everybody is. I've asked the university 1 million times to send me the receipts of all the payments I've made. They have never sent me any receipts of all the payments I've made. जब डॉक्टर कन्विंस नहीं होता और बार बार समझाने के बावजूद कन्विंस नहीं होता, तो उसे डराया जाता है कि आप बहुत सारे कानूनी मसाइल में फंस जाएंगे, क्योंकि जिन वजारतों का मैं हवाला दे रहा हूं वो वजारतें गुस्से से पागल हो चुकी हैं। अब तक तो हम अपने ऊपर भुगत रहे हैं, फिर वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और वो बहुत गुस्से में हैं। So what I'm trying to tell you is, sir, that this is one of the very good options available. I want you to look into it. Otherwise, see, we have your documents already with the authorities, the ministries and everything. We don't want any legal concerns pertaining to your documentations and for them to actually get in touch with you directly or ask you for any paperwork or any justifications on that. Because right now, they're going really wild. अभी वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं गुस्से से। अभी उसके बावजूद जब ये नहीं मानते तो एग्जैक्ट का मुलाजिम ये समझाने की कोशिश करता है कि हम एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो बाकायदा एक यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दें। उस यूनिवर्सिटी का
یہ نام بھی لیتے ہیں. وہ کون سی یونیورسٹی ہے وہ شارٹلی میں آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا ابھی کہ وہ ایگزیکٹ کی ویب سائٹ پر ایگزیکٹ کی یونیورسٹی کے طور پر موجود رہی ہے جس میں کریڈٹ آرٹس ٹرانسفر کرنے کی بات کر رہے تھے. پہلے اپنی ہی آن لائن یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری بیچی اور جب وہ ڈگری چلی گئی تو انہیں کہا کہ ہم چونکہ آن لائن ہیں ہمارے کریڈٹ آرٹس ایکسیپٹ نہیں ہوتے, دوسری جگہ پر ہوتے ہیں, یہاں نہیں ہوتے جہاں آپ کام کر رہے ہیں, اس لیے ان کی وزارتیں ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ رجسٹرڈ یونیورسٹی ہے اس میں آپ کے کریڈٹ آرٹس ٹرانسفر کر دیں, جس کے لیے ہم آپ کو بار بار کال کر رہے ہیں. کیا بات کی جاتی ہے دراصل؟ The authorities said that okay, the documents have already been approved, stamped, legalized, but we want to make sure that this university is directly registered in their database, which they knew from the very beginning that we are not, because we are an online university. We don't have a physical campus, and we are not directly registered with even U.S. Department of Education. But the thing is, when they want to come up with things, they will come up with things no matter what. It has been accepted by American Board of Pediatrics and Paleontology. So how come they accept and these guys don't accept? ڈاکٹر کنوینس نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے ان کریڈٹ آرٹس کو اور یہ لوگ نہیں کر رہے ان کریڈٹ آرٹس کو ایکسیپٹ, تو پھر انہیں باقاعدہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ کس یونیورسٹی نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے جس میں انہیں ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ کے کریڈٹ آرٹس ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, اور وہ آپ اسکرین شاٹ دیکھیے گا. یہ ایگزیکٹ کا ملازم ایگزیکٹ کی ڈگری بیچ کر اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم ایک اور یونیورسٹی ہے جو کہ باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہے اور اس میں آپ کے کریڈٹ آرٹس ٹرانسفر کر دیں گے. مگر یہ یونیورسٹی بھی جس کا وہ نام لیتا ہے پیراماؤنٹ کیلیفورنیا یونیورسٹی, یہ بھی ایگزیکٹ کی ہی اپنی یونیورسٹی تھی. ذرا سنیے کیا بات ہو رہی ہے. So all those procedures that you have carried out pertaining to your degrees, they've been on hold now. The reason is because we want to make sure that after we complete all these procedures, would there be more procedures or not? So it's good that they came up with us and they actually told us this is what they need, and we have came up with this particular university who has accepted the credits, because every university is not accepting every student. Few students have been accepted by one university, few students have been accepted by another university. And you've been accepted by California State University, which is Paramount California University. They've given us your acceptance letter because they offer this program through their online classroom and everything. آپ نے دیکھ بھی لیا کہ ان کی اپنی یونیورسٹی تھی جس میں اس کے کریڈٹ آرٹس ٹرانسفر کر رہے تھے اپنی ایک آن لائن یونیورسٹی سے, اپنی ایک اور آن لائن یونیورسٹی جس کو کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک کیلیفورنیا کی یونیورسٹی ہے, پیراماؤنٹ کیلیفورنیا یونیورسٹی, اس میں آپ کے آرٹس ٹرانسفر کریں گے تو آپ کی اتھارٹیز ایکسیپٹ کریں گی, کیونکہ یہاں کی منسٹریز جو ہیں یو اے کی انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے. سر آخر تک کنوینس نہیں ہوتا اور آخر میں اس کو کہنا پڑتا ہے کہ میرے مریض آ گئے ہیں تو میں ذرا بعد میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. کیا آخر میں بات ہوتی ہے ذرا سنیں. I will talk to you later. Now I've got a patient. I was outside the clinic for such a long time. Patient there. I will talk to you later. Okay. آپ نے سنا, اور بعد میں بات کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ بعد میں, اور یہ ایجنٹ کہتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد میں آپ کو کال کر لیتا ہوں, آپ اپنے پیشنٹس کو ذرا دیکھ لیجئے. یہ سارا کا سارا فیک ڈگری کے ساتھ ہو رہا تھا. میں آپ کو جو اگلی کال سنانے لگا وہ ہے ایک پاکستانی جو یو اے ای میں جاب کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات میں, اور وہ کتنی منتیں کرتے ہیں کہ میں اپنا سب بیچ چکا ہوں, میں بہت زیادہ ادھار لے چکا ہوں, مگر آپ لوگ مجھے بار بار کال کر کے تنگ کرتے ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں کہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, اور یہ پھر کہتا ہے کہ میں آخری کال ہے, آئندہ آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے. وہ پاکستانی پھر کہتا ہے کہ مجھ سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے. اس پاکستانی کا نام ریاض ہے. ذرا سنیے کہ کیا بات ہو رہی ہے. This is the final process that has to be done. There's no other process without this. Mr. Jack, for God's sake, listen to me that I have sold my asset to pay this last amount. I have sold my asset. See, Mr. Riaz, I'm going to be very frank and honest with you. Listen, please. Listen to me, Mr. Jack. I have took advance bonus. I have took advance my salary for leave. I took advance my salary for month. I sold my asset. Then I able to any last payment that I will finalize this. There is no problem for you and no problem for me. Mm-hmm. This is not a huge amount, sir. You consider that this one Pakistani poor man, how arranged this you should know. This whole my life, all my money is paid now to university. آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بہت برا حال ہو چکا ہے, بہت پریشان ہوں میں, اور آپ کی یونیورسٹی سے جب سے میں نے ڈگری لی ہے بار بار کالیں کر کے پیسے دیے جاتے ہیں. اور یونیورسٹی یہ جو کالر ہے یہ نہ صرف انہیں اپنے طور پر بلیک میل کرتا ہے, بلکہ ریاض صاحب کا جو بیٹا ہے جو وہ مینشن کریں گے کہ وہ لندن میں پڑھ رہا ہے, اس کی انفارمیشن کے حوالے سے بھی بلیک میل کرتا ہے. ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت تھک چکا ہوں, میں بہت تھکا ہوا ہوں, اور اس کے بعد یہ ایجنٹ ان کو کنونس کرتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو مزید نہیں تھکنا پڑے گا, یہ آخری کال ہے. ذرا سنیں.
and by health-wise, I am very tired now, very tired. Mr. Riaz, after this process, you won't be tired any longer. You'll be all good. No, but this was told before so many times, sir, Mr. Jack. And every Mr. time Riaz, one new person is you coming. spoke with others, okay? You did not speak with the senior legal attorneys down here who are basically wrapping up your case down there at Olomela Road in Dubai, okay? We're the ones who are basically sorting that matter out down there. You cannot imagine what kind of hurdles we've gone through just to sort out your matters, especially your son's, because he's also been on their files. Well, I want to read that why I started this process before that I became in this problem. I was enjoying my life. Mr. Riaz, everything was but good. you paid, how much have you paid? $200, $300, $500,000, how much have you paid? At least more than this, really. Okay, if you paid so much, think of it, you're not paying that much right now, you're just paying an amount of $10,000, okay? For all that, for just a small amount, you're actually putting at risk everything else. It doesn't make sense. आपसे डिग्री लेने से पहले मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, बड़ी परेशानी के अलावा ज़िंदगी गुजार रहा था, मैं खुश रहा करता था, मगर अब मेरी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो गई है। वो मज़ीद कहते हैं कि मैं थक चुका हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर रहने लगा है, मैं ना खा पी रहा हूँ, ना कोई काम कर पा रहा हूँ, मगर एजेंट उसके बावजूद उन्हें कहता है कि आपको पैसे तो बहरहाल देने पड़ेंगे। My God, I am sleeping not well, I am eating not well, I am thinking all the time. No. My friend, see, let me see what they're saying. My friend, let me see. Just, what you got to do is you got to sit back, relax, have a cup of coffee or whatever you do. You know, you should just relax your mind. I am receiving the call from the university. Oh, my blood is going high. No. What happened? No, I don't know. No, that's bad for your health. High blood pressure is always bad for one's health. Have free telephone call from internet all the time. Hours they are talking me. They put my health in hell and wealth in hell and everything in hell. My friend, see, I would say you should not take so much tension. I mean, I understand it's a big tension, okay? It's not only for you, it's also for me. But at the same time, you should be relaxed that things are going in a better way. Always think really, positive. I'm running like a madman nowadays, and here and there. No. People don't do that, my friend. Don't do that. It's not going to help you. It's not going to help your family. You got family. I'm sure you got family, right? Where's your family? Yes, I have everything. No, I don't know from where I will bring for them monthly expenses from where I will arrange. I understand. Where is your family? Are they in Dubai or they're back in your home country in Pakistan? In home country, they are waiting for me that I will send money for them and they will eat. And I am paying only for university here, university, nothing I have saving. Any humanitarian help me, humanitarian, not, I don't know what I should ask you help, humanitarian. I am in big trouble, really. I am in trouble. I was the person. मैं बहुत तकलीफ में हूँ, इंसानी बुनियादों पर मेरी मदद कीजिए, कुछ तो परवाह कीजिए, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उधारे ले चुका हूँ, अपनी प्रॉपर्टीज बेच चुका हूँ, मगर एजेंट नहीं मानता और यहाँ से बार्गेनिंग शुरू होती है, नेगोशिएशंस शुरू होती हैं। $10,000 से शुरू होने वाली बात कहाँ जाके रुकती है, बता दीजिए। Maximum if I will sell my asset, which will be very loss for me. If I will sell my asset, which will be lost maybe at least $2,000 loss for me if I will sell this asset. But I will sell this asset and maybe $4,000 I can arrange. Not more than this. No, Mr. Riaz. 4,000 is impossible. Impossible. First I will sell this my asset today evening. Then I can arrange to deposit it tomorrow. Okay, fine, Mr. Riaz. I'm doing this one favor for you, okay? Just make sure tomorrow early morning this amount is deposited, $5,000. Okay, and we'll go ahead. I'll process this off from our end. I'm paying this right now from my account. One thing you will do. Now you will send me email that when you will submit this $5,000, this is the last and final process from the Adway, Universal, and every aspect. There will be no any payment. You will give me legally this email, officially. I'll send that to you right now. It's not a problem for me. बार बार डराया गया बेटे की जो बेटा लंदन में है उसके हवाले से, अपनी नौकरी के हवाले से जो कि यूएई में ये कर रहे हैं, उस हवाले से जब बार बार डराया गया तो ये माने और $5,000 के हवाले से माने और कहा कि मैं अपने एसेट्स वगैरह सारा का सारा बेचकर, मगर इसकी शर्त यह है क्योंकि आप हमेशा कहते हैं
کہ یہ آخری پروسیس ہے, اس کے بعد آپ کو پیسے نہیں بھرنے پڑیں گے, اور میں ہزاروں ڈالر دے چکا ہوں, مگر اس کے باوجود آپ لوگوں کی طرف سے کال آ جاتی ہے تو آپ نے آئندہ مجھے کال نہیں کرنی. میں $5,000 دے دوں گا, یعنی کہ 5 لاکھ پاکستانی روپے, اور اس کے بعد آپ نے ایک ای میل کرنی ہے کہ آئندہ سے سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ کی طرف سے کوئی ای میل نہیں آئے گی. تو آخر میں یہ بیچارہ جو ریاض صاحب ہیں یہ شکریہ ہی ادا کرتے ہیں